معروف اینکر جاوید چودھری کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کی تقسیم ہائی کورٹس تک چلی گئی ہے کہ جاوید چودھری صاحب جو ہے وہ اپنے 2 بڑے ٹھیک ٹھاک بھرپور یوٹیوب چینلز چلا رہے ہیں. جب وہ معزول تھے تو گیلانی صاحب نے ان کو بحال کیا تھا. یہ ایگزیکٹو آرڈر بالکل ویسا ہوگا. یہ مشرف کے طریقے پہ عمل کرے. جاوید چودھری صاحب اس وقت جاپان میں تو وہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. علی امین گنڈاپور صاحب نے 24 گھنٹے میں ایسے انکشافات کر دیے ہیں. وہ جتنے بھاری بھرکم لمبے چوڑے نظر آتے ہیں اتنے چھوٹے اور کمزور اعصاب کے مالک نکلے. سپریم کورٹ آف پاکستان مجھے ٹوٹتی ہوئی نظر آ رہی ہے. ہماری اسسمنٹ تھی کہ یہ لوگ ملک کے لیے خطرناک ہیں. جی مطلب ٹوٹ رہی ہے پی ٹی آئی. چیف جسٹس صاحب کو نظر بند کیا جائے گا, گرفتار کیا جائے گا, کیا بتا رہے ہیں کہ شاید حکومت پاکستان ایگزیکٹو آرڈر کے تحت چیف جسٹس کو تبدیل کر دے. حامد میر صاحب نے کہا تھا کہ اگر 90 دن میں انتخابات نہیں ہوں گے تو سب سے زیادہ شور میں مچاؤں گا کیونکہ یہ غلط ہوگا. جاوید چودھری صاحب بہت ذمہ دار صحافی ہونے چاہیے تھے. ایک لاجیکل ریزننگ ہوتی ہے نا کہ یہ ہوگا تو کیسے ہوگا. السلام علیکم, میں عبدالستار, آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں. طارق مزین ہمارے ساتھ ہے. معروف اینکر جاوید چودھری کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کی تقسیم ہائی کورٹس تک چلی گئی ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان مجھے ٹوٹتی ہوئی نظر آ رہی ہے. ان کے ساتھ بھی یہی ہوگا, ان کے ساتھ بھی یہی ہوگا جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے. انہوں نے کہا کہ میری اطلاعات ہیں کہ شاید حکومت پاکستان ایگزیکٹو آرڈر کے تحت چیف جسٹس کو تبدیل کر دے. یار جاوید چودھری صاحب جو ہے نا ہماری ان کالم نگاروں میں شامل ہیں کہ جن کے کالمز نوجوان پڑھتے ہیں. سی ایس ایس میں کئی بار ان کے لکھے کالمز پر سوالات وغیرہ ہو جاتے ہیں اور ان کی کالمز کے جو جرنلزم کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو پڑھایا بھی جاتا ہے کہ یہ مقبول ترین کالم نگاروں میں سے ایک ہیں. ان کی ریٹنگ ہے بڑی اچھی. جی جی. اور یہ جو ہے وہ ڈسکس کیے جاتے ہیں جامعات کے سبق میں. لیکن ان کی انفارمیشن کیا ہے کہ حکومت ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے چیف جسٹس کو ہٹا سکتی کر سکتی ہے. پہلی بات میں وہ اسی لیے تو میں یہاں پر آیا تھا کہ جاوید چودھری صاحب جو ہے وہ اپنے 2 بڑے ٹھیک ٹھاک بھرپور یوٹیوب چینلز چلا رہے ہیں. اپنا بھرپور قسم کا ٹیلی ویژن پروگرام چلا رہے ہیں اور ایک بہت مقبول کالم کا سلسلہ چلا رہے ہیں. مطلب بات کیا کر رہے ہیں, حکومت ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے ہٹا دے. نیوٹرل ٹی وی پہ بات کی ہے نا, وہی نہیں کہا نا. تو جاوید چودھری صاحب کو کم از کم یہ تو بتاؤ کہ چیف جسٹس کو ہٹانے کا طریقہ یا کسی بھی جج کو ہٹانے کا طریقہ کیا ہے. جی مطلب یہ جو گفتگو ہے جاوید چودھری صاحب کی ہٹانے کا طریقہ ہے, لیکن ان کو چیف جسٹس کو ہٹانے کا طریقہ نہیں معلوم. اتنے بڑے صحافی ہوتے ہیں. وہی ہے نا, انہوں نے لکھا تھا کہ وہ بسکٹ چائے میں ڈبو کر کھاتے تھے اور پھر اس کے بعد انہیں ایک ایوارڈ بھی دیا گیا, آپ کو یاد ہوگا. ایگزیکٹلی. تو یار میں بڑا حیران ہوں. جاوید چودھری صاحب نے 6 کالم لکھے تھے ملاقات کے بعد. جنرل باجوہ صاحب کے چھوٹے سے گھر میں جا کر ملاقات کرنے کے بعد 6 کالمز لکھے تھے جاوید چودھری صاحب نے. تو اب جاوید چودھری صاحب یہ کہہ رہے ہیں چیف جسٹس کو ہٹانے کا طریقہ سب کو پتا ہے. مطلب سپریم جوڈیشل کاؤنسل جائے گا معاملہ یا کسی بھی جج کو ہٹانے کا, یہ ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے ہٹانے پڑے گئے. مطلب یہ پتہ نہیں چیف جسٹس صاحب کو ہٹانے. کہہ رہے ہیں کہ یہ ایسے ہی ہوگا جیسے افتخار چودھری کو واپس بحال کیا گیا تھا. جب وہ معزول تھے تو گیلانی صاحب نے ان کو بحال کیا تھا. یہ ایگزیکٹو آرڈر بالکل ویسا ہوگا. اچھا, تو مطلب ان سے بندہ پوچھ لے, ایک تو طریقہ ہے ٹھیک ہے. اور اگر چلیں ہم پچھلے کچھ دنوں میں بہت کچھ غلط ہوا ہے نا اور ہو رہا ہے, تو ہم یہ بھی مان لیتے ہیں کہ یہ بھی کر لیا جائے گا. جی. تو یہ جو حکومت ہے یہ کیا کرے گی, یہ مشرف کے طریقے پہ عمل کرے گی. ٹھیک ہے نا, مشرف نے ہٹایا تھا اور یہ سب سے زیادہ مخالف تھے مشرف کے اور اب بھی ہیں. تو مطلب مجھے حیرانی ہے کہ یہ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں چوہدری صاحب. تو یہ ایسے ہوتا نہیں ہے. دوسرا, چوہدری صاحب کی اطلاع کے مطابق ٹھیک ہے, ان کی اطلاع کیا تھی, علی امین گنڈاپور صاحب نے 24 گھنٹے میں ایسے انکشافات کر دیے ہیں. وہ جتنے بھاری بھرکم لمبے چوڑے نظر آتے ہیں اتنے چھوٹے اور کمزور اعصاب کے مالک نکلے. یہ باتیں کی تھی انہوں نے. بالکل. کیا سچ ہوئی ان میں سے؟ کچھ بھی نہیں. کچھ بھی سچ نہیں ہوا. ٹھیک ہے, تو جاوید چودھری صاحب اب کیا کر لیں گے, کیا نکل آئے گا اس میں سے؟ جاوید چودھری صاحب اس سے پہلے ایسی ڈھیروں خبریں پچھلے کچھ دنوں میں دے چکے ہیں جو غلط ثابت ہوئی ہیں. بالکل. اور کہتے ہیں کہ
سب چھوڑیں, جنرل باجوہ صاحب سے ملاقات کر کے آئے اور انہوں نے جو سب سے بڑا جملہ لکھا تھا کالم میں, ہماری اسسمنٹ تھی کہ یہ لوگ ملک کے لیے خطرناک ہیں, اور انہوں نے کہا کہ اور پھر اس کے بعد باجوہ صاحب نے کہا اس بات کا فیصلہ باجوہ صاحب نے کیا کہ یہ بات میں نے کہی تھی یا نہیں. ہاں, اور پھر اس کے جاوید چوہدری صاحب نے کہا کہ جو میں نے لکھا ہے کہ باجوہ صاحب نے کہا تھا, یہ باجوہ صاحب نے نہیں کہا تھا. ٹھیک ہے, یہ وہ جاوید چوہدری صاحب. ایک اور ملاقات ہوئی یا پھر تبادلہ ہوا باتوں کا, پتہ نہیں کیا ہوا. اب دیکھیے اس میں ایک اور بھی پرابلم ہے. جاوید چوہدری صاحب جو لکھ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہوئی وہ چیف جسٹس کے ساتھ ہوگی. جی, مطلب ٹوٹ رہی ہے پی ٹی آئی, لوگ نکل رہے ہیں. اور پی ٹی آئی کے ساتھ کیا ہوا, پی ٹی آئی کے لوگوں کو یا پی ٹی آئی کے ورکرز کو, سپورٹرز کو گرفتار کیا گیا, مارا پیٹا گیا, غیر قانونی طور پر جیلوں میں ڈالا گیا. تو جاوید چوہدری صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اگر چیف صاحب کے ساتھ ہوگی تو غیر قانونی کام ہوگا, چیف جسٹس صاحب کو نظر بند کیا جائے گا, گرفتار کیا جائے گا. کیا بتا رہے ہیں, 3 MP کے, ٹھیک ہے, چیف جسٹس کو 3 MP کے تحت بند کر دیا گیا. اور جاوید چوہدری صاحب یہ باتیں کر رہے ہیں. اگر یہ باتیں کر رہے ہیں تو چلیں کر لیں, ٹھیک ہے. پرابلم یہ ہے کہ جاوید چوہدری صاحب ایک جرنلسٹ ہیں. جرنلسٹ یہ ڈکٹیٹوریل پریکٹسز کے حق میں بات کرے گا. آپ خبر دے دیں گے اور آپ کوئی نیوز ریڈر تو نہیں ہے نا, آپ خبر نہیں دیں گے, پھر آپ خبر دینے کے ساتھ تجزیہ دیں گے اور کہیں گے یہ اگر ہوگا تو غلط ہوگا. کم از کم حامد میر صاحب سے سیکھ لیں. حامد میر صاحب ان کے غالباً 1 سال جونیئر تھے پنجاب یونیورسٹی میں, ٹھیک ہے, تو ان سے ہی سیکھ لیں کہ وہ جب خبر دیتے, بھلے وہ اس پہ عمل نہیں کرتے کہ نواز شریف صاحب چلے گئے تو سب سے زیادہ شور میں بچاؤں گا, 4 ہفتے میں واپس نہیں آئے, بھلے انہوں نے نہیں بچایا شور, لیکن کہا تو صحیح کہ یہ واپس نہ آنا غلط ہوگا. حامد میر صاحب نے کہا تھا کہ اگر 90 دن میں انتخابات نہیں ہوں گے تو سب سے زیادہ شور میں مچاؤں گا کیونکہ یہ غلط ہوگا, غیر آئینی ہوگا. کم از کم کہہ تو دیا. تو غلط کو, بھائی آپ نے جو کہا ہے کہ میں غلط ہو جانے پہ یہ کروں گا, وہ نہ کریں, مگر غلط کو غلط تو کہہ دیں. یہ تو اتنی بھی نہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ چیف جسٹس چلے جائیں گے, اس کے بعد جو سینئر موسٹ ہیں قاضی فائز صاحب وہ ایلیویٹ ہو کے چیف جسٹس بن جائیں گے اور وہ حلف اٹھا لیں گے. صحیح ہے, تو یہ ہوگا. مطلب یہ چوہدری صاحب اس کی وہ ایک لاجیکل ریزننگ ہوتی ہے نا کہ یہ ہوگا تو کیسے ہوگا, وہ دے دیں. ہونے کو کیا ہے, ہونے کو تو کچھ بھی ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے نا. 90 دن میں انتخابات ہونے نہیں ہوئے, ہو گئے نہیں ہوئے. وہ کسی نے ایک بڑی اچھی ویڈیو بنائی ہے, ایک نوجوان جو ہے وہ 2 بزرگ کھڑے ہوئے ہیں, ان بزرگوں کے سر کے اوپر ویڈیو پہ لکھا ہو سپریم کورٹ اور نوجوان کے اس پہ سر پہ لکھا ہو وکیل. جی, تو وہ پوچھتا ہے ان بزرگوں سے کہ بابا جی الیکشن کیوں نہیں ہو رہے, انٹرویو کر رہا ہے. تو وہ بابا جی کہتے ہیں ہاں 10 الیکشن کیوں نہیں ہو رہے. تو کہتا ہے بابا جی 90 دن میں الیکشن ہونے, الیکشن کیوں نہیں ہو رہے. تو بابا جی کہتے ہیں 90 دن میں الیکشن ہونے, الیکشن کیوں نہیں ہو رہے. تو کہتا ہے بابا جی پورا ملک پوچھ رہا ہے, تسی تے 10 الیکشن کیوں نہیں ہو رہے. ہاں پورے ملک دا سوال ہے, الیکشن ہو کیوں نہیں رہے. تو یہ والے کام ہے. جاوید چوہدری صاحب جو ہے, جاوید چوہدری صاحب اس وقت جاپان میں, تو وہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. کیوں, مطلب پاکستان تو جاوید چوہدری صاحب اس سے بہتر ہے کہ ہمیں بتائیں نا نو کہاں کینگ کینگ کہاں, یہ کر کے بتا دیں. مطلب خبر اگر اتنی بے تکی دینی ہے تو ایسے ہی دے دیں ہمیں. لیکن کیوں ایسے صحافی جو جاوید چوہدری صاحب بہت ذمہ دار صحافی ہونے چاہیے تھے, لیکن نہیں ہوئے. ٹھیک ہے, آپ نے بہت اچھا لیا. جاوید چوہدری صاحب بہت ذمہ دار صحافی اور گھور کے دیکھا تھا کہ لگے ہونے چاہیے تھے لیکن نہیں ہوئے. ہاں, تو کیوں ایسا واقعی کیوں کر رہے ہیں یار, اس کی ریزن کون دے سکتا ہے, خود جاوید چوہدری صاحب دے سکتے ہیں نا. نہیں, لیکن ایک صاحب نظر آ رہا ہوتا ہے نا کہ آپ کا جو پولیٹیکل ٹلٹ ہے ایک نظریات سے ہٹ کر اب آپ آ گئے, ٹھیک ہے نا. تو جاوید چوہدری صاحب کی سیلفیز بڑی مشہور ہوئی تھی کوئی 2.5-3 سال, سوری 4-4.5 سال پہلے, میاں صاحب کے ساتھ دورے پہ. سمیٹ دیں. لیکن کیا پاکستان کے جو اس وقت کے جو صحافی ہیں وہ اس جمہوریت کو تو بچائیں, لیکن جمہوریت کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں نا کہ 90 دن میں انتخابات, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہو گئے تو خیر ہے. تو اب دیکھیں نا یار, وہ ایک شعر ہے, آپ کو شاید ممکن ہے یاد ہو پورا, کیا کروں حوصلہ نہیں ہوتا. کیا ہے مصرعِ اولا, کیا ہے اس کا, کچھ تو مجبوریاں رہی. نہیں, جی تو چاہتا ہے سچ بولوں. کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی, یوں کوئی بے وفا نہیں ہوتا. جی تو چاہتا ہے سچ بولوں مگر حوصلہ نہیں ہوتا. تو بس اب مجھ سے کتنی باتیں کریں گے آپ. جی, بہت شکریہ ناظرین. طارق متین تھے, گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.